انبیاء تھا، اس کی قسم جو ذریت ابراہیم تھا، اس کی قسم جو نسل اسماعیل تھا، اس کی قسم جو عبد مناف کا چشم و چراغ تھا، اس کی قسم جو ہاشم کا لال تھا، اس کا قسم جو عبد المطلب کا بیٹا تھا، اس کی قسم جو بجت البلد تھا، اس کی قسم جو وارث کعبہ تھا، بس اس کی قسم جو کل ایمان کا باپ تھا. اللہ سلام. اس کی قسم جو بجت البلد تھا، اس کی قسم جو وارث مکہ تھا، اس کی قسم جو انبیاء کی امانتوں کا وارث تھا، اس کی قسم جس کی شان میں ہم نے پورا سورہ آل عمران نازل کیا، اس کی قسم جس کا ہر بیٹا محمد کہلایا. اور ایک بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے، نہیں غور کیا اپنے جملے پر. اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم جس کا ہر بیٹا محمد کہلایا. اس کی قسم جس کا اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد. اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم کہ جس کے بیٹے کو ہم نے اس کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اپنے گھر میں نازل کیا. عزیزان محترم، شاعر نے قیامت کی بات کہی کہ فراز دار سے، فراز کہتے ہیں بلندی کو، دار کہتے ہیں پھانسی کے پھندے کو. اب جو تیار ہے بالکل اس کے لیے وہ یہ جملہ سنے، فراز دار سے میثاق بیان دیتے ہیں. میثم کا پورا بیک گراؤنڈ ہے نا ذہن میں؟ جانتے ہیں میثم کون تھے؟ پتا ہے میثم کون تھے؟ جانتے ہیں نا میثم کے لیے کیا پریڈکشن تھی؟ پتا ہے کہ میثم کیسے غلام تھے علی کے؟ پتا ہے علی نے کیا کہا تھا میثم کے لیے؟ پتا ہے میثم کو کیوں میثم کی زبان خودی سے کھچوا دی گئی تھی؟ میثم کو پھانسی دے دی گئی تھی جرم محبت علی میں. توجہ ہے نا؟ فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. سب بیان محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. علی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، کہا خدا نے ہم اپنا توجہ ہے رضا محترم. جو عقلوں کو عاجز کر دے اسے علی کہتے ہیں، جو کائنات کا اولا بالتصرف ہو اسے علی کہتے ہیں. علی سب تاج کا بیٹا ہے. ایسا محترم ہمیں کافر کہہ رہے ہو، ہمیں کافر کہہ رہے ہو، ہمیں کافر کہہ رہے ہو. جن کے شجرے نسب نامے کے خانے میں اب تک بھی 11 نام لکھے ہوئے ہیں بلدیت میں. تو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. یاد رکھو یہ مولوی کی پرانی عادت ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال نے بھی تو کہا تھا نا، ارے ناوک نے تیرے سیک نہ چھوڑا زمانے میں. بچا کون ہے اس مولوی کے فتوے سے؟ ہاں، علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، ملا تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. اب کہا سن رہے ہیں وہی نہیں کر رہے جملے بنے جائے ہوتا. کافر یہ سمجھتا ہے، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. آج 28 صفر ہے مسلمان بھائیوں، کیا خیال ہے میں رسول اللہ کے روزے پر، رسول اللہ کی قبر پر جا کر بھی اگر سلام کروں تو کافر کہہ رہا ہوں؟ میں رسول کا سمجھ لینا چاہا، میں رسول کے روزے پر بھی اگر جا کر رسول کے روزے پر جا کر رسول کے روزے پر اگر سلام کر لوں یا 40 چم لوں قبر رسول کی تو میں کافر کہہ رہا ہوں. تم کسی کافر کی قبر پر 17 اگست کو فجر مسجد میں جا کر جھنڈے لے رہا ہو تو پھر بھی مسلمان کہہ رہا ہو. کسے بخشا ہے؟ پہلی 14 صدیاں ہو گئی ہے. پہلی صدی ہجری کے 750 مولویوں نے مومن کے لیے کفر کا فتویٰ دیا. دوسری صدی ہجری کے لیے 950 مولویوں نے مسلمانوں کے لیے کفر کا فتویٰ دیا. ان 1400 صدیوں میں اب تک ہزاروں مولوی مومنوں کے لیے کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں. تو سنت رسول کی خلاف ورزی تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ رسول آیا تھا کافروں کو مومن بنانے کے لیے، تم مومنوں کو کافر بنائے چلے جا. اسلام نہ کسی
اسلام نہ کسی حجازی کے باپ کا دین ہے، نہ کسی نیازی کے باپ کا دین ہے۔ توجہ ہے اسلام نہ کسی حجازی کے باپ کا دین ہے، نہ کسی نیازی کے باپ کا دین ہے۔ تجھے کس نے حق دے دیا کہ تو شرعی فتوے جاری کرے کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر؟ تم تو خود نیازی صاحب ابھی تک شرعی طور پر نامکمل ہو۔ تمہاری تو گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے میری جان۔ تم کہاں سے فتوے دو گے؟ تم تو عدالت میں شہادت بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ غیر شادی شدہ مرد وسائل کے باوجود جو شادی نہ کرے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نہ جملہ دے رہا ہوں، نہ اس کی عدالت میں، اب جملہ تم سمجھ لو نا، نہ اس کی عدالت میں نیازی کی گواہی جائز ہے اور نہ غیر شادی شدہ کی نماز جنازہ جائز ہے۔ تو تم شریعت لاؤ گے، نعرہ حیدری۔ تم کہے کہ شریعت لا رہے ہو، پہلے اپنے آپ کو شرعی طور پر مکمل تو کرو۔ توجہ توجہ، درباری ملا سرکاری ملا، درباری اور سرکاری ملاؤں کو کس نے، سنو اعلان کر رہا ہوں موچی دروازے میں، یاد رکھو کسی کے کفر کے فتوے سے ہم نہیں ڈرتے۔ کسی کی حکومت ہو، کسی کا اقتدار ہو، کسی کی طاقت ہو، ہم قرآن کی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں، ابو سفیان کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ جو انکار کرتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے حلق اٹھا کر کہے نعرہ حیدری۔ ابو سفیان کی شریعت نہیں مانیں گے، معاویہ کی شریعت نہیں مانیں گے، معاویہ کی شریعت نہیں مانیں گے، یزید کی شریعت نہیں مانیں گے۔ تخت ہم ٹھکراتے ہیں، تاج ہم ٹھکراتے ہیں، تخت ہم ٹھکراتے ہیں، تاج ہم ٹھکراتے ہیں۔ حسن مصطفیٰ کے ماننے والے ہم ہیں، صفت اکبر کے ماننے والے ہم ہیں۔ سورہ کوثر کی تفسیر حسن، رسول کا بیٹا حسن، رسول اللہ کو ابتر کے کانوں سے بچانے والا حسن، پیغمبر امن و سلو حسن، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ہیومن چارٹر کا سرنامہ حسن، ہم کا پیغمبر حسن، علی کا بیٹا حسن، بہادر حسن، شجاع حسن، ماں کی گود میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا حسن، سید شباب اہل الجنہ حسن، جس نے قلم کو ذوالفقار بنایا حسن۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے، جس نے قلم کو اچھا ایک جملہ سنو گے امام حسن کے لیے؟ مولا کی بارگاہ میں آئے ہو نا، مخصوص تاریخ ہے تو ایک جملہ تاریخی لیتے جاؤ اور پھر سوچ کر فتوے دینا کہ ہم اس حسن کے ماننے والے ہیں۔ 37 خطبے دیے ہیں مسجد نبوی میں معاویہ کی موجودگی میں امام حسن نے، 37، اور میں 37 خطبوں میں سے ایک خطبے کا ایک جملہ سناتا ہوں صرف، اور یہ فیصلہ ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ معاویہ آیا مسجد نبوی میں مدینے، لوگوں کو اکٹھا کیا، مال و زر تقسیم کیا، نیازیوں کے ایمان خریدے،